السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ولا حیلۃ ولا احتیال ولا ملجا ولا منجا ولا مفر من اللہ الا الیہ۔ برادران اسلام، سوال ہے بیت کا۔ دیکھیں، بیت پر پہلے بھی میں بارہا بات کر چکا ہوں اور اس کا سوال بھی ویلڈ ہے۔ جو صوفیہ کرام بیت کرتے ہیں یہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے بیت۔ پہلے بیت کو تو سمجھنا چاہیے۔ اب سورہ فتح پڑھیں، سورہ فتح وہ مردوں کے لیے، اور سورہ ممتحنہ پڑھے وہ خواتین کے لیے، کہ بیت کیسے لیا جاتا ہے اور کن باتوں پہ لیا جاتا ہے۔ تو قرآن سے بھی دلیل ہے اور حدیث سے بھی دلیل ہے۔ جو صوفیہ کرام بیت لیتے ہیں نا جی، وہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کے لیے، اتباع کے لیے لیتے ہیں، پیروی کے لیے۔ تو تزکیہ تخلیہ کے لیے صوفیہ کرام لیتے ہیں، تزکیہ کے لیے، تخلیہ کے لیے۔ اب جہاد کے لیے تو اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ یہ بیت لیتے ہیں، نجدیت یا سلفیت۔ لیکن جب ہم صوفیہ کرام بیت لیتے ہیں تزکیہ کے لیے، تخلیہ کے لیے، دین کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اولو الامر کے لیے، مجتہدین زمانہ، محدثین زمانہ، مشائخ زمانہ اور فقہائے زمانہ کی تعلیمات سے مستفید ہونے کے لیے، لوگوں کی زنگلود جو قلوب ہے اس کی شائننگ کے لیے، ریگمال، یہ اسکار ریگمال ہے، اس کی روحانی ترقی کے لیے، اخلاق کی درستگی کے لیے، بندگی کے لیے، اور ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ سے نجات کے لیے، اصلاح نفس کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے لیے، قرآن اور سنت کو اپنانے کے لیے، اور تعلیمات صوفیہ سے ان کی وجودوں کو مزین کرنے کے لیے۔ تو پھر اعتراض کس بات پر ہے؟ یہ تو بے سود ہے، یہ تو جاہلانہ باتیں ہیں۔ پھر اعتراض تو تب ہوتا اگر ہماری بیت شریعت کے مطابق نہ ہوتی، اعتراض تو تب ہوتا کہ ہم قرآن پہ عمل پیرا نہ ہوتے، اعتراض تو تب ہوتا ہم سنت کو اپنانے پر عمل پیرا نہ ہوتے، اعتراض تو تب ہوتا کہ ہم مشائخ عظام علماء کرام سے رہنمائی نہ لیتے۔ تو جب ہمارا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق اور تعلیمات صوفیہ کرام پر چلنے کے مطابق ہے، تو پھر بیت کا انکار کیوں؟ طریقت کو تو آپ سمجھے نا جی کہ طریقت ہے کیا، تصوف کو تو سمجھے کہ تصوف ہے کیا۔ تصوف کوئی اضافی چیز تو نہیں ہے کہ آپ بنگڑے دیکھیں، چرسیوں کو دیکھیں، بنگیوں کو دیکھیں، قبور کو جو جاہل لوگ سجدے لگا لیتے ہیں ان کو دیکھیں اور پھر آپ سارے صوفیاء کو ضرب دے دیں۔ ایسے نہیں، یہ ظلم ہے۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتے۔ ریئل بات یہ ہے کہ بزرگان دین، جس طرح آپ کا مدرسہ ہے تو اسی طریقے سے خانقاہ ہے۔ خانقاہی نظام جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، احادیث کا درس ہوتا ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے، اور ذکر اذکار ہوتے ہیں، روز و شب کے معمولات ہوتے ہیں۔ یہ جو نوافل ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت نہیں؟ قرآن سے ثابت نہیں؟
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو صوفی کرام قرب الہی کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے اور اعمال قرآنی بتاتے ہیں، احادیث پر عمل پیرا ہو کر کتاب الاذکار سے اپنے دوستوں کی، اپنے مریدین متقدین کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی مشکلات کے لیے، ان کی تکالیف کے لیے، فکر آخرت کے لیے۔ نوافل قرب خداوندی کے لیے حدیث سے ثابت ہے۔ تو قرآن کی تلاوت، اذکار اور نوافل یہ خانقاہوں میں ہوتی، تو اس میں اعتراض کی کیا بات؟ بس بعض لوگوں کی ویسے عادت بن جاتی ہے، جس طرح عوام الناس میں کوئی بے روزگار لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں چوکو چوراہوں دکانوں میں بیٹھتے ہیں، غیبتوں کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بے روزگار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سلفی، نجدیت، ناصبیت، خارجیت، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، ریٹ لگاتے ہیں، بس ایک ہی ریٹ، شرک اور بدعت ہے، شرک و بدعت ہے، شرک و بدعت۔ پتہ نہیں یہ کون سے دین کی بات کرتے ہیں اور کس وحدانیت کی بات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مختلف موقع پہ وہ بات بھی آ جائے گی۔ تو لہٰذا بیت قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اور جو بزرگان دین کا بیت ہے وہ تزکیہ، تخلیہ کے لیے، اخلاق کی درستگی کے لیے، قرب خداوندی کے لیے ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔